بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعجاز علی خان آزادی 47 چینل کے توسط سے اپنے تمام پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کے اس وی لاگ میں ہم پاکستان کے چند مشہور وی لاگرز کے گزشتہ 2-3 وی لاگز کے ٹائٹل کا، یعنی جو ان کے عنوان ہوتے ہیں، اس کا پہلے تذکرہ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم اپنی آرا یا اپنے انالیسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویورز، پاکستان کے مشہور وی لاگرز میں عمران ریاض صاحب کا نام آتا ہے۔ عمران ریاض صاحب کا جو لاسٹ وی لاگ اپلوڈ ہوا، اس کا ٹائٹل کچھ اس طرح سے تھا کہ آپریشن گزشتہ 20 گھنٹے میں کیا ہوا، عدالتیں اور انصاف، پاکستان تقسیم کی سازش، عوام ڈٹ گئے۔ یہ ان کے گزشتہ یا آخری اپلوڈڈ وی لاگ کا ٹائٹل تھا، جس پہ ان کو 6,14,000 ویوز ملے۔ اس سے پہلے جو انہوں نے وی لاگ اپلوڈ کیا تھا، اس کا ٹائٹل کچھ اس طرح تھا: 5.5 گھنٹے میں زمان پارک فتح نہ ہو سکا۔ 5.5 گھنٹے میں زمان پارک فتح نہ ہو سکا، پولیس، رینجرز اور کارکنوں میں دن بھر جھڑپیں۔ اور اس پہ جو ان کو ویوز ملے، وہ ویورز ملے ان کو 11 لاکھ ان کو ویوز اس وی لاگ پہ ملے، اور یہ ان کا ٹائٹل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور وی لاگ اپلوڈ کیا تھا، اور اس کا ٹائٹل تھا ریلی نے نیندیں اڑا دی۔ ریلی نے نیندیں اڑا دی، تمام تدبیریں ناکام، اور فرنٹ سے کس نے لیڈ کیا۔ یہ ان کے وی لاگ کے ٹائٹل تھے، اور اس پہ ان کو جو ویوز ملے وہ ان کو ملے 7,61,000۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک اور وی لاگر ہے جو کہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، میڈیا پہ بھی آتے ہیں، اینکر بھی ہیں اور اپنا وی لاگ بھی اپلوڈ کرتے ہیں، وہ ہے صدیق جان۔ صدیق جان نے جو لیٹسٹ وی لاگ اپنا اپلوڈ کیا، اس کا ٹائٹل تھا عمران خان کے خلاف بڑا فیصلہ محفوظ، ممکنہ طور پہ فیصلہ کیا آ رہا ہے۔ اور اس وی لاگ پہ ان کو اب تک جو ویوز مل چکے ہیں وہ ہیں 56,000۔ اس سے پہلے جو انہوں نے اپنا وی لاگ اپلوڈ کیا تھا، اس کا ٹائٹل تھا PTI کارکنان نے پولیس کو پسپا کر دیا، عمران خان کی آج رات گرفتاری کیوں بہت خطرناک۔ اس وی لاگ کے اوپر ان کو اب تک جو ویوز مل چکے ہیں وہ ہے 1,09,000۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور وی لاگ اپلوڈ کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا زمان پارک پر حملہ اصل منصوبہ ہے کیا۔ زمان پارک پر حملہ اور اصل منصوبہ ہے کیا، خوفناک عزائم۔ اس پہ ان کو جب تک ویوز ملے ہیں وہ ہے 93,000۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور وی لاگ اپلوڈ کیا تھا، اس کا ٹائٹل کچھ اس طرح تھا: ہٹ درمی، ضد اور انا، الیکشن کا معاملہ اگلے 24-36 گھنٹے۔ اور اس پہ ان کو جب تک ویوز ملے ہیں وہ ان کو ملے ہیں 53,000۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ایک اور وی لاگر ہیں جن کا نام ہے صابر شاکر، جو آج کل ملک سے باہر ہیں۔ انہوں نے جو لاسٹ اپنا وی لاگ اپلوڈ کیا، اس کا ٹائٹل تھا رانا مریم کی خان کو کچلنے، لاشیں گرانے کی سازش ناکام، فورسز خان کو گرفتار نہ کر سکی۔ اور اس کے اوپر ان کو اب جو ویوز ملے ہیں وہ ہے 31,000۔ اس سے پہلے جو انہوں نے اپنا وی لاگ اپلوڈ کیا تھا، اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا کھلی جنگ، ٹائیگرز جان پر کھیل گئے، پولیس خان کے گھر میں داخل نہ ہو سکی، زمان پارک فتح کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اور اس پہ جو ان کو ویوز ملے وہ ان کو ملے 2,53,000۔ اس سے پہلے جو انہوں نے اپنا ایک وی لاگ اپلوڈ کیا تھا وہ تھا خان بن گیا ڈان۔ کیا ٹائٹل تھا؟ خان بن گیا ڈان، رانا نواز مریم پریشان، آرمی چیف کا 2 ٹوک جواب۔ اور اس ٹائٹل پہ یا اس وی لاگ پہ جو ان کو ویوز ملے وہ ان کو ملے 2,86,000، 2,86,000 ویوز ان کو اس وی لاگ پہ ملے، جن کا آپ کے ساتھ میں نے ٹائٹل شیئر کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور میجر صاحب ہیں، ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں، عادل راجہ صاحب، یہ بھی ملک سے باہر مقیم ہیں۔ انہوں نے جو اپنا آخری وی لاگ اپلوڈ کیا، اس کا ٹائٹل تھا
دنیا کے سامنے جنرل ننگے، جگ گھسائی اندرونی لڑائی، عمران خان کی گرفتاری، اسٹیبلشمنٹ کی بین الاقوامی بغیرتی، اور اس کے اوپر ان کو جب تک ویوز ملے ہیں وہ ان کو ملے ہیں 97,000۔ اس سے پہلے جو انہوں نے اپنا ویلاگ اپلوڈ کیا تھا وہ تھا عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ، ISI آپریشن کی نگرانی کر رہی ہے، راشد نصیر اور محسن نقوی گٹ جوڑ۔ اس ٹائٹل کے ویلاگ کے اوپر ان کو اب تک جو ویوز ملے ہیں وہ ملے ہیں 22,000۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اپنا ویلاگ اپلوڈ کیا تھا، اس کا ٹائٹل کچھ اس طرح تھا، عمران خان کا اعلان جنگ، باجوہ حقانی عالمی سازش بمقابلہ عمران خان۔ اس ٹائٹل کے ویلاگ کے اوپر ان کو جب تک ویوز ملے ہیں وہ ملے ہیں 1,37,000۔ ناظرین، یہ کچھ لیڈنگ ویلاگر تھے یا اینکر پرسن تھے جن کے ویلاگز کی فگرز اور ان کے ویلاگ کے ٹائٹل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ان ٹائٹلوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو کافی کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیں گے، اور ہمارا تجزیہ ان ٹائٹل کو پڑھنے اور تجزیہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انجانے میں ایسی مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتے جا رہے اپنے ملک میں اپنے جوانوں کی، اپنے لوگوں کی، جو انتشار کی طرف جائے، جو سنسنی خیزی کی طرف جائے۔ آپ ان چاروں صاحبان کی اگر آپ لاسٹ 3-4 ویلاگز دیکھیں تو ان کے تمام ٹائٹلز جو ہے وہ بیس کرتے ہیں سنسنی پہ، سنسنی خیزی پہ، اور اگر ان کے ویورشپ جو میں نے آپ کے ساتھ نمبر شیئر کیا، اگر آپ اس کو ٹوٹل کر دیں تو یہ لگ بھگ 2 ملین پلس کے ویوز بنتے ہیں جو پچھلے 2-3 دن میں ان صاحبان کو ملے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے، ہم شک نہیں کر رہا لیکن میں اپنے انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی ایسا مائنڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں غیر ارادی طور پہ جو اس ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ ہم پروڈکٹیو گفتگو یا پروڈکٹیو ٹائٹل دے کے بھی یہ خبر شیئر کر سکتے تھے، یہ انفارمیشن دے سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ کام کیا جس سے ہم اپنی جوان نسل کو سنسنی کے تھرو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے ویورز کو سنسنی دکھاتے ہیں، بریکنگ نیوز دکھاتے ہیں اور ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ، یہ مزاج جو ہے یہ لانگ رن میں مے بی یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو جتنا حد الوسع کوشش کی جا سکے اس طرح کے ڈرامیٹک، بریکنگ اور جو ڈرامائی قسم کے یا ڈراؤنے قسم کے جو ٹائٹل ہیں ویلاگز کے، ان سے کوشش کریں کہ اس سے ہم اجتناب کریں۔ دوسرا کہ ایسا تو نہیں کہ اس طرح کے ویورشپ ہم اٹریکٹ تو کر لیتے ہیں اور ہم اس طرح کی خبروں سے، سنسنی خیز ٹائٹل سے کہیں بہت ساری چیزوں کو یا ہیپننگز کو کہیں کرٹن کے نیچے تو نہیں کر رہے یا انڈر دی کارپیٹ تو نہیں کر رہے، کیونکہ ان خبروں کو اور ان ٹائٹلوں کو دیکھ کے اور اس ویورشپ کو دیکھ کے لگ ایسا رہا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اگنور کر گئے ہیں۔ سپوز ہمیں نہیں پتا پچھلے 24، 36، 38، 72 گھنٹوں میں کہ وزارت خزانہ کیا کر رہی ہے، ان کے IMF کے ساتھ مذاکرات کا کیا بنا، ڈالر کی ویلیو کیا ہے اس وقت، اور ڈالر کی جو ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس دوران زرداری صاحب کن پلاننگز پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے دھیان اس طرف نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کا کیا پلان کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ان کی فردر پلاننگ کیا ہے، اور ہم اس چیز کی طرف بھی ڈسکشن نہیں کر سکے، دھیان نہیں دے سکے ان سنسنی خیز خبروں اور سنسنی خیز معاملات کی وجہ سے کہ KPK کے گورنر نے مئی کے آخر کی ڈیٹ کیوں پروپوز کی ہے KP اسمبلی کے الیکشن کے لیے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو چپ ہیں تو وہ کس پلان پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ ملک میں آنے والے پروپوزڈ الیکشن کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں، بیہائنڈ دی سین کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سب زمان پارک کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور سنسنی خیز خبروں کے پیچھے ہم نے اپنے 2 ملین جو ویورز ہیں ان کو لگا دیا ہے۔ بے شمار ایسے معاملات اور ہیں جس کا شاید اس ایک ویلاگ میں تذکرہ ممکن نہ ہو، جو اس طرح کی گفتگو میں اور اس طرح کی ڈسکشن میں اوور لک ہو رہی ہے، جس کا ہمارے معاشرے پہ، ہماری اکانومی پہ، ہماری یوتھ پہ، ہماری ڈیولپمنٹ پہ، ہماری سراؤنڈنگز پہ، نیشنل پالیسی پہ، انٹرنیشنل پالیسی پہ، فارن پالیسی پہ، فائنینشیل پالیسی پہ، غرض جو بھی چیزیں ہیں وہ پیچھے چلی گئی ہے کہ اس میں اصل میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ باقی تمام چیزیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ ان کی بیل ہوئی، بیل نہیں ہوئی،
اریسٹ وارنٹ جو کینسل ہوئے، ٹیمپرری کینسل ہوئے، ڈیفر ہوئے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، لیکن اس گفتگو میں پیچھے کیا ہو رہا ہے اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے۔ جتنے صاحبان ہیں جو آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ خبریں شیئر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ حقیقتیں شیئر نہیں کر رہے جس سے اس ملک نے آگے جانا ہے یا خدا نخواستہ نیچے آنا ہے۔ آئی ہوپ کہ اگر یہ ویڈیو، یہ ویلاگ ان صاحبان کی طرف پہنچے تو وہ یقیناً اس میں اپنی کچھ نہ کچھ اصلاح کرنے کی جائز حد تک کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔